بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بینر سلیم شو۔ کھیل جو ہے وہ بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، کیونکہ اب بات ہو رہی ہے یہاں پر نواز شریف کی واپسی کی، کیونکہ واپسی کب ہے؟ 21 اکتوبر کو۔ اور 21 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب نے پاکستان آنا ہے تو ایسا تو ہے نہیں کہ وہ اکیلے آئیں گے، مطلب نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ خوشحالی ساتھ آئے گی، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈھیر ساری جو خبریں ہیں وہ تب تک آتی رہیں گی، اتنی خبریں ہوں گی کہ خبروں کی جو پٹاری ہے وہ پوری کھل جانی ہے۔ وہی کچھ جو خبریں ہیں جو کہ ڈیولپنگ سٹوریز ہیں وہ لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اس ویڈیو کے اندر، کیونکہ نواز شریف کی آمد ہے 21 اکتوبر کو۔ سب سے بڑا جو $1 ملین سوال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جیل جانا ہے کہ انہوں نے جاتی عمرہ جانا ہے۔ اس کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں اس کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ ایک بہت اہم پیش رفت ہے، وہ میں آپ تک پہنچاؤں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN، ان سب میں سب اچھا نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے نشانے پر ہے تو یہ بالکل آج کے دن کا پرفیکٹ جملہ ہوگا۔ اچھا، وہ نشانے پر کیوں ہے؟ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ نشانے پر ہے۔ ہمیں پتہ ہے خورشید شاہ صاحب کیا بیانات دے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ حسن مرتضیٰ صاحب کیا بیانات دے رہے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب متحرک ہو گئے ہیں، لیکن وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ بلکہ اتنا بڑا الزام آپ کہہ لیں وہ سامنے آیا ہے، وہ الزام کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ مفت مشوروں کی بات کر لیں، کیونکہ یہ مفت مشورے جو ہے یہ کوئی اور نہیں دے رہا، یہ مفت مشورے ایک ایکس یوتھیا پریزنٹ یوتھیا کو دے رہا۔ آہا کیا جملہ ہے! یعنی سابقہ یوتھیا موجودہ یوتھیا کو یہ مشورہ دے رہا ہے، مفت مشورہ۔ آپ کو پتہ ہے یوتھیاز کو مشورے بالکل پسند نہیں ہیں، ان کو صرف ایک ہی چیز پسند ہے، گالم گلوچ۔ یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس۔ تو جو ان کے ساتھ ہیں وہ تو بڑے اچھے ہیں، حاجی نمازی ہیں، فرشتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ بہت گندے ہیں، برے ہیں، وہ صحیح لوگ ہیں ہی نہیں۔ اب جیسے فاروق حبیب صاحب بھی جو ہیں وہ صحیح لوگوں میں اب ان کا شمار نہیں ہوتا۔ جی ہاں، میں فاروق حبیب صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ ٹھنڈ آ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور فاروق حبیب صاحب نے بھی اس موسم کو دماغ میں رکھتے ہوئے PTI کے جتنے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ابھی بھی جو تھوڑے بہت جتنے بھی سپورٹر رہ گئے ہیں، ان کو ایک مفت مشورہ دیا۔ ان کا مشورہ یہ ہے کہ ٹھنڈے دماغ اور ٹھنڈے دل سے، کیا فاروق حبیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھنڈے دماغ اور ٹھنڈے دل سے سوچ کر کے آپ پریس کانفرنس کریں۔ پریس کانفرنس کا مطلب کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، ان سے سارے لا تعلقی کریں، آپ عمران خان کو چھوڑ دیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کوئی بہت کمال لیڈر تو ہے نہیں، سیدھی سی بات ہے، ایک سٹار ہیں، اپنے سٹارڈم کو جتنا کیش کرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، فائن۔ جمہوریت پسند ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چوائس ہونی چاہیے۔ فاروق حبیب کے پاس بھی یہ چوائس ہونی چاہیے تھی، عثمان ڈار کے پاس بھی ہونی چاہیے تھی، صداقت عباسی کے پاس بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن خیر کیونکہ پاکستان ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے چوائس سے تمام بیانات دیے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے بھائی، سیاست کی جو ظلم ہے اور جو سیاست کی جو سرٹن ڈیمانڈز ہیں وہ ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ جس طرح محبت بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ محبت کے اندر قربانی دینی پڑتی ہے، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، کسی سے پیار کرنے کے لیے آپ کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی بری چیزوں کو بھی آپ کو پسند کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سیاست بھی آسان نہیں ہے، اور عمران خان کی ایک کلٹ فالوور والی سیاست، ایک وائلنس کی سیاست، یہ تو بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ بھائی ظاہری سی بات ہے، اگر آپ ایک چپیڑ ماریں گے کسی کو، ضروری نہیں ہے کہ آگے جو بندہ کھڑا ہوگا وہ اپنا دوسرا گال آگے کر دے گا۔ آپ ایک ماریں گے، کبھی کبھی آپ کو ایسا بندہ بھی مل جاتا ہے کہ اگلا جو بندہ ہے وہ آپ کو 2 مارے گا ان ریٹرن، بلکہ کبھی کبھی کیا موسٹلی آپ کو ایسے بندے ملتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی آپ کو ایسا کوئی شخص ملے گا جس کو آپ ایک چپیڑ ماریں گے تو وہ کہیں گے ہاں جی میں دوسرا گال بھی آگے کر دیتا ہوں، آپ دوسری بھی مار لیں۔ یہ وہ دور ہے نہیں، تو ایسا ہے نہیں۔ تو سیاست کی کچھ اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو پیغام دے رہے ہیں فاروق حبیب صاحب، یہ اس لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے میرے لیے کیونکہ فاروق حبیب ایک فیس ہیں پاکستان تحریک انصاف کا۔ وہ اس سے پہلے کسی بھی اور پارٹی میں نہیں تھے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے، اس کے بعد PTI میں آئے، اور پھر اس کے بعد وہ وزارت تک پہنچے، اور وہ ایکچولی PTI کا فیس تھے۔ عمران خان کو وہ اپنا سیاسی قبلہ مانتے تھے، اور وہ عمران خان جو کہ اپنے کولیگز کو، چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں چاہے PMLN کے ہوں، سب کو باتیں بناتے تھے، سب کو گالیاں دیتے تھے، اوئی توئی کی سیاست کرتے تھے۔ اسی فاروق حبیب نے بھری پریس کانفرنس میں بیٹھ کر کے نہ صرف عمران خان کے اوپر سوال اٹھائے، ان کو طرح طرح کی باتیں سنائیں، بلکہ ان کے جتنے بھی رئیس سپورٹر ہیں ان کو مفت مشورہ دے رہے ہیں کہ او بھائی یار عقل کے ناخن لو،
یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام ہے، کیونکہ جو فاروق حبیب نے برداشت کیا ہے یا جتنا بھی کیا ہے، ادھر چھپنا ادھر بھاگنا، 5 6 مہینے سوچنے میں لگ جاتے ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو وہ یہ مشورہ دے رہے تھے، تو میں نے کہا جی میں ان کا مشورہ آپ تک پہنچا دوں، جو باقی یوتھیاز ہیں جتنے بھی ہیں. اینی ویز اب آ جائے جی اصل مدعے پر. آخری 4 دن، آج کیا تاریخ ہے؟ اور 21 تاریخ کو آ جانا ہے جی نواز شریف صاحب نے. اب جیسے جیسے وہ آ رہے ہیں تو ویسے ویسے سوال ہو رہا ہو جی میاں صاحب ٹریپ ہو جائیں گے، میاں صاحب جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں گے، میاں صاحب تو جیل جائیں گے، میاں صاحب تو یہ کریں گے. اصل خبر یہ ہے کہ جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تب تک یہ خبر ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں، اور جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہو سکتا ہے تب یا تو فائل ہو چکی ہو، ایپلیکیشن یا درخواست سبمٹ ہو چکی ہو، یا پھر ہونے والی ہو. رائٹ؟ نواز شریف کے جو وکلا ہیں، ان کی جو لیگل ٹیم ہے، وہ نیکسٹ 48 آورز 48 گھنٹوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے والی ہے. اور جو درخواست دائر کرنے جا رہی ہے وہ کن کیسز میں ہے؟ ایون فیلڈز اینڈ آف کورس العزیزیہ ریفرنسز، یہ وہ درخواستیں ہیں، یہ وہ کیسز ہیں جن کے اندر مریم نواز صاحبہ کو بریت ملی ہے. اب اگر ہم قانون دانوں سے پوچھیں، پی ایم ایل این کی لیگل ٹیم سے نہیں، جنیرک جو قانون دان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حفاظتی ضمانت ملنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسانی سے مل جائے گی. اور کیونکہ اب آخری 4 دن رہ گئے ہیں تو ضمانت کے لیے بالکل اپلائی تو کرنا چاہیے. لیکن کچھ قانون دان ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ کیونکہ نواز شریف اب اشتہاری ہیں اور وہ ایسا اشتہاری ملک میں انٹر ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ وہ درخواست اپلائی کریں اور فوری طور پر ان کو ضمانت مل جائے. تو ایسے میں کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ نواز شریف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ میڈیکل رپورٹس جو کہ انہوں نے دکھائیں بھی، وہ دکھا کر کے ان کو یہ بولے کہ بھئی ہی از ناٹ فٹ ٹو گو ان دا جیل، اور کیونکہ وہ جیل نہیں جا رہے ہیں اور کیونکہ وہ اپنے کیس کو فیس کریں گے تو لہٰذا تب تک آپ ان کو ضمانت دیتے ہیں. اچھا، اب آپشن وکلا کے، میں تو خیر وکیل نہیں ہوں، میں تو خود وکیلوں سے پوچھ رہی ہوں. اب آپشنز جو آپ کو وکیل دے رہے ہیں، جن لوگوں سے ایٹ لیسٹ میری بات ہوئی، ان میں ایک چیز حتمی ہے کہ نواز شریف جیل نہیں جا رہے ہیں. جی ہاں، یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہی ہوں، خبر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کہہ رہی ہوں، ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ، مطلب ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن جو وکیلوں کی ہے ان کو بھی سن کر سمجھ کر کہہ رہی ہوں، اور جو ماحول ہے اس کو بھی دیکھ کر کے کہہ رہی ہوں کہ نواز شریف جیل نہیں جا رہے. اسی لیے پی ٹی آئی کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں جو رہ سے گئے ہیں، کہ مطلب وہ تانے مار رہے ہیں کہ ارے بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ تو آگے آ کے نواز شریف کو خود کہے گی کہ جی آپ ضمانت پر ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کو نشانے پر کیوں رکھے ہوئے ہے؟ وہ اس لیے نشانے پر رکھے ہوئے ہے کہ پاکستان میں جمہوریت تو ہے نہیں، اور یہ جو اس ٹائم پر جو جمہوریت نہیں ہے اس میں پیپلز پارٹی کا بھی ایکول رول ہے. نون لیگ کا تو ہے، شہباز شریف کا تو ہے، زیادہ قصور تو نون لیگ کا ہی ہے، کیونکہ لندن جانے سے پہلے نواز شریف کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، نون لیگ کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو. ٹھیک ہے؟ اور اگر پیپلز پارٹی کو جو نون لیگ کی اتحادی رہی ہے حکومت کے اندر، اگر ان کو یہ شکوک و شبہات ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ریڈ کارپٹ ہے جو نواز شریف کے استقبال کے لیے بچھایا جا رہا ہے، وہ ریڈ کارپٹ کوئی اور نہیں اسٹیبلشمنٹ بچھا رہی ہے، فوجی استقبال ہو رہا ہے نواز شریف کا، اور فوجی پروٹوکول ملے گا اور ریاستی پروٹوکول ملے گا اور ایک وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا پروٹوکول ملے گا، اور ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پرابلم ہو رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی انگلی اٹھا رہی ہے اور نون لیگ کو نشانے پر رکھا ہوا ہے، تو بھائی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں ایکولی قصوروار ہے. اگر اس وقت ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے اور اگر اس وقت ملک کے اندر ایک نگراں سیٹ اپ ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ریزرویشن ہے کہ نگراں سیٹ اپ نون لیگ کا ہے، اس کا ٹلٹ نون لیگ کی طرف ہے، تو اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایکول فالٹ ہے. کیونکہ جب پی ڈی ایم کی، چلے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم پی ڈی ایم میں نہیں تھے، یس ٹیکنیکلی دے آر رائٹ، سو جب اتحادیوں کی حکومت بن رہی تھی اور یہ بندر بانٹ ہو رہی تھی کہ یہ وزارت میری، یہ وزارت تیری، یہ وزارت اس کی، یہ وزارت میری، تو تب ان باتوں پر بات کیوں نہیں کی گئی؟ تب یہ چیزیں کیوں نہیں سوچی گئیں؟ تب خورشید شاہ صاحب یہ آ کر کے کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی کسی کے کندھوں کے اوپر جو چڑھ کر سوار ہو کر کے آتا ہے وہ تو پھر عوام کی طاقت سے نہیں آتا ہے؟ پھر اس ٹائم پر یہ کیوں نہیں کہا جا رہا تھا کہ بھئی میاں صاحب آپ ٹریپ ہو رہے ہیں یا ہم ٹریپ ہو جائیں گے؟ رائٹ؟
صرف فوج کو کیوں برا بنایا جا رہا ہے, یا صرف نون لیگ کو کیوں برا بنایا جا رہا ہے, یا فار دیٹ میٹر جیسے نون لیگ والے اندر وچو رولا پاندے نے, اتو نہیں پاندے, وچو رولا اندر سے رولا ڈال رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ بھائی نواز شریف کیونکہ اب اوپر سے آ رہے ہیں, اوپر سے ان دا سینس کہ وہ وزیر اعظم بننے والے, چوتھی بار وزیر اعظم بننے والے ہیں, تو پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ ان کو کچھ نہیں مل رہا, تو اس وجہ سے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو یہ جو آپس میں ان لوگوں کا ایک بلیم گیم شروع ہوا ہے, یہ کیوں شروع ہوا ہے؟ یہ اس لیے شروع ہوا ہے کیونکہ سعودی عربیہ نے بھی نواز شریف کی گارنٹی دے دی, استقبال بہت اچھا ہو رہا ہے, لیگل ٹیم بھی جو ہے وہ آگے درخواست دائر کرنے والی ہے. نواز شریف جو ہے کیونکہ وہ جیل نہیں جا رہے ہیں, وہ آئیں گے, جاتی عمرہ جائیں گے, اپنے کیسز دیکھیں گے, آئیں گے اور اپنی کیمپیننگ کریں گے, اور 21 اکتوبر کو جب وہ مینار پاکستان پہنچیں گے, جو کہ وہ پہنچیں گے, اور وہ جب جلسہ کریں گے جو کہ وہ کریں گے, اور جب وہ اعلان کریں گے جو کہ وہ کریں گے, اس میں وہ اپنے پارٹی کا منشور دیں گے اور اپنی الیکشن کیمپیننگ کا آغاز کریں گے. تو جب نواز شریف کے ساتھ مقابلہ ہوگا نا, تو پھر تو پرابلم ہوگی, کیونکہ ووٹ تو نون لیگ میں آج بھی نواز شریف کا ہے, رائٹ. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز کہ ریڈ کارپیٹ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اچھا, اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ بات سچ ہے, اور یہ میں مانتی ہوں کہ بات سچ ہے, لیکن اس کو نیگیٹو خبر نہ لیا جائے. یہ خبر نہیں ہے کہ ڈیل ہو گئی, جیسے پی ٹی آئی والے پورٹری کر رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی. نو, ڈیل نہیں ہے. نواز شریف نے پہلے دن ہی کیا کہا تھا کہ مجھے 2017 کے اندر نکالا گیا, 2013 والا مجھے پاکستان لا کے دو, یا چلو 2013 والا نہیں لا کے دینا, 2017 کی پوزیشن پر پاکستان لا دیں, 2017 والے حالات کریٹ کر دیں, میں آ جاؤں گا, اور اس کے بعد میں آ کر کے ملک کو سنبھال لوں گا, اور پھر آپ ہم الیکشن کراتے ہیں. سو یہ ڈیل نہیں ہے. بیسیکلی فوج نے عمران خان کے سہولت کاروں کو مائنس کیا, عدلیہ میں سے عمران خان کے سہولت کاروں کو مائنس کیا, کچھ آٹومیٹیکلی ہو گئے, اور اب وہ صورتحال ہے کہ ایگزیکٹلی 2017 والی تو نہیں ہے, لیکن اس کے قریب کی صورتحال پہنچ چکی ہے. تو کہیں نہ کہیں فوج کو نواز شریف کے پاکستان آنے سے کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ پرابلم ہے. پیپلز پارٹی کو بھی ہے, لیکن پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کو تو یہ پرابلم ہے نا کہ بھائی ان کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف کا مقابلہ وہ نہیں کر پائیں گے. بیسیکلی جو پیپلز پارٹی کو پرابلم ہے, سیدھی بات کرنی ہے, سچ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ جو سڑکیں پل نواز شریف نے بنائے ہیں, موٹر وے بنائی ہے, مطلب نواز شریف کی نون لیگ کی چیزیں سالڈ ہے, نظر آتی ہیں. یہ ٹیبل ہے نا, نظر آتی ہے, موٹر وے نظر آتی ہے. جو پیپلز پارٹی نے چیزیں کی, 18ویں ترمیم کی, اینڈ لائک NFC ایوارڈ کیا, وہ چیزیں نظر نہیں آتی, وہ بڑی پڑھی لکھی قسم کی چیزیں ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. پھر یہ عہدے بھی ایسے لیتے ہیں کہ جی ہمیں سینٹ دے دیں, یا ہمیں اسپیکرشپ دے دیں, یا ہمیں وزارت خارجہ دے دیں. اب بار بلاول صاحب انگریزی میں جا کے جو چاہے مرضی بھولیں, پاکستان کے آدھے لوگوں کو تو وہ چیزیں نہیں پتہ نا, پلس میڈیا فرینڈلی بھی نہیں ہے, ویسے تو اس کا نون لیگ بھی نہیں ہے, لیکن اوور آل سو کیسے لوگ کو پتہ چلے گا. تو نون لیگ کی چیزیں نظر آتی ہیں, سڑکیں, پل, برج, اسپتال, یہ وہ. تو جب اس طرح سے موازنہ ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے نون لیگ کا پلڑا بھاری ہے, نواز شریف کا پلڑا بھاری ہے. تو ایسے میں دیکھا. لیکن پی ٹی آئی کو کیا پرابلم ہے؟ پی ٹی آئی کو پہلے یہ پرابلم تھی کہ جی نواز شریف ملک سے باہر کیوں جا رہا ہے, اب ان کو پرابلم ہے کہ جی نواز شریف ملک میں کیوں آ رہا ہے. مطلب پی ٹی آئی کا کچھ نہیں پتا. اب 21 اکتوبر کے چلتے آخری 4 دنوں میں زرداری صاحب ایکٹیویٹڈ موڈ پر چلے گئے ہیں, وہ دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں, اس حد تک متحرک ہو گئے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب خود چل کر مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے. ظاہری سی بات ہے, حال چال تو پوچھا, یہ سیاستدانوں کی ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں, حال چال ہی پوچھنے گئے تھے. سو بیسیکلی آصف علی زرداری صاحب آپس میں یہی ڈسکس کرنے کے لیے گئے ہیں کہ ہاں جی مولانا دا کی پلان ہے گئے, اینا دی صدارت پکی تے نہیں ہو گئی, پتہ چلے وزیر اعظم نواز شریف تھے, صدر مولانا فضل الرحمان. اور ویسے اگر صدر مولانا فضل الرحمان بنے نا, میں اس کے اوپر بہت احتجاج کروں گی, ٹو بی ویری آنےسٹ, میرا پرسنل احتجاج ہے اس کے اوپر. لیکن اس حد تک زرداری صاحب متحرک ہو گئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کتنا برا بلا بولتے رہے. ابھی کچھ چند دنوں پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بول رہے تھے کہ جو الیکشن نہیں کرائے یہ پیپلز پارٹی نے نہیں کرائے, اور ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. مطلب پیپلز پارٹی نے اگلوں کا وزیر اعظم بنا دیا, پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دی. شہباز شریف کو ان کی پارٹی کبھی وزیر اعظم بناتی, آپ کبھی بناتے شہباز شریف کو وزیر اعظم؟ کبھی بھی نہیں. تب پیپلز پارٹی کا کوئی قصور نہیں نظر آ رہا تھا, اب ان کو پیپلز پارٹی کا قصور نظر آ رہا ہے.
تو زرداری صاحب ان کے گھر چلے گئے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس کس کو کتنی کیوں تکلیف ہو رہی ہے. کیونکہ بھائی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جی نواز شریف کی لائنیں سیدھی ہو گئی. لائنیں سیدھی ہونے کا مطلب ڈیل نہیں ہے. لائنیں سیدھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن فوج جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتا دوں, یہ بات شاید نون لیگ والوں کو بھی اچھی نہ لگے, شاید پٹواریوں کو بھی اچھی نہ لگے. یہ بات پتہ نہیں, پر وعدہ کرے آپ نے ناراض نہیں ہونا. یہ بات سچ ہے, مطلب اب آ گئی ہے تو اب میں نے بتانی ہے. اگر نواز شریف نے رولز آف گیم توڑے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حالات بدلتے پاکستان میں دیر نہیں لگتی. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. پھر گارنٹی جس کی چاہے مرضی کی ہو, رولز آف گیم نواز شریف صاحب نہیں توڑ سکتے. ابھی کے لیے لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے.